بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور انہوں نے سایہ نبوت میں پرورش پائی۔ جگر گوشہ رسول خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا اور مولائے متقیان کی گھریلو زندگی ایک بے مثال نمونہ تھی کہ مرد اور عورت آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے شریک حیات ثابت ہو سکتے ہیں، کس طرح تقسیم عمل ہونا چاہیے اور کیوں کر دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو سکتی ہے۔ باب العلم کی زندگی ہر رخ سے ایک آفتاب درخشندہ ہے۔ علم، حلم، عبادت، خطابت، شجاعت، قیادت، تلاوت، ہر ایک وصف گویا منفرد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ زندگی دراصل اطاعت پروردگار اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ انہوں نے کام کرنے کو انسان کی معراج بنایا۔ حضرت علی علیہ السلام صبح کو مشکیزہ لے کر جاتے تھے اور یہودیوں کے باغ میں پانی دیتے تھے، اور جو کچھ مزدوری ملتی تھی اسے گھر لاتے اور کچھ رقم سے بازار سے جو خرید کر خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو دیتے تھے، اور سیدہ سلام اللہ علیہا چکی پیستیں، کھانا پکاتیں اور گھر میں صفائی کرتیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی پرورش اور فرصت کے اوقات میں خرچہ چلاتی، خود اپنے اور اپنے گھر والوں کو لباس کے لیے اور کبھی مزدوری کے طور پر سود کاٹتی تھیں، اور اس طرح گھر میں رہ کر زندگی کی مہم میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ مدینہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالف گروہ نے آرام سے بیٹھنے نہ دیا۔ پہلے ابو جہل اور غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان کی قیادت میں مشرکین مکہ نے جنگی تیاریاں کیں۔ یہی نہیں بلکہ اسلحہ اور فوج جمع کر کے خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاقی فرض تھا کہ وہ مدینہ والوں کے گھروں کی حفاظت کرتے، جنہوں نے آپ کو انتہائی ناگوار حالات میں پناہ دی تھی اور آپ کی نصرت و امداد کا وعدہ کیا تھا۔ وہ آپ کے ساتھ تعداد بہت کم تھی، لیکن صرف 313 آدمی تھے، ہتھیار بھی نہ تھے، مگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ پہلی لڑائی اسلام کی ہوئی جو غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جنگ کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ 25 برس کی عمر تھی، مگر جنگ کی فتح کا سہرا حضرت علی علیہ السلام کے سر رہا۔ حضرت علی علیہ السلام کو 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو صبح کے وقت مسجد میں عین حالت نماز میں ایک زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا گیا۔ جب آپ کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائے اور آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا اور اپنے دونوں فرزندوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ یہ تمہارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا وہ اسے کھلانا۔ اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار ہے، میں چاہوں گا تو میں سزا دوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اور اگر میں دنیا میں نہ رہا اور تم نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اور ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کیے جائیں، اس لیے کہ یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے۔ 2 روز تک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخرکار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان المبارک کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا روضہ مبارک عراق کے شہر نجف اشرف میں مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔